بھائی راہل ہارٹی کنگریچولیشن. تھینک یو. یار تم نے فلم بھی کمال کی بنائی اور یہ مکان بھی بڑا خوبصورت بنا. It's really a dream in stone. واقعی یہ میرا خواب تھا اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس کی تعبیر بھی دے دی ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ کریڈٹ گوز ٹو ظفر. بھائی میری کیا برائی ہو رہی ہے؟ آپ کی کون برائی کر سکتا ہے جناب؟ اس مکان کے بنانے میں تو جو کمال آپ نے دکھایا ہے اس کا تو جواب ہی نہیں ہے. نو ڈاؤٹ. تھینک یو ویری مچ. لیکن سیدھی سی بات یہ ہے کہ اور مکانوں میں اور اس مکان میں صرف ایک فرق ہے, وہ یہ کہ یہ میں نے اپنی خوشی کے لیے اپنے بھائی کے واسطے بنایا ہے. اکبر صاحب ایسے دوست بہت کم ہوتے ہیں. واقعی. اچھا بھائی ہم چل دیا, خدا حافظ. اچھا خدا حافظ. بہت بہت مبارک. شکریہ. بہت شکریہ بھابھی, پھر آئیے گا ضرور. اب تو گھر دیکھ لیا, اب تو بار بار آئیں گے. اچھا خدا حافظ. اچھا شکریہ بہت بہت. اوکے سپر اسٹار, اب ہم چلتے ہیں. کیوں اتنی جلدی کیوں؟ نہیں, دیر بہت ہو گئی ہے, پھر بیگم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور پھر صبح دفتر بھی جانا ہے. تمہاری طرح وی آئی پی تو ہوں نہیں. ارے کہاں یار, ہم تو دن رات خچروں کی طرح کام کرتے ہیں. کل آؤں گا, زہرا بیٹے نے بلایا ہے, تصویر بنا رہی ہے ہماری. یہ مصوری کے تجربے ہو رہے ہیں بھائی. عجیب عجیب سبجیکٹ لیتی ہے ہماری بیٹی بھی. چلو بھائی چلو, ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا بھابھی, خدا حافظ. اچھا بھیا, بھابھی کو ہماری طرف ضرور لے کر آئیے. آپ کا پیغام دے دوں گا. اچھا خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ بہت ٹھنڈ ہے باہر. تم بھی بیٹھ جاؤ. کیا سوچنے لگے؟ جو خواب بند آنکھوں سے دیکھا کرتا تھا اس وقت جاگتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا, اس لیے ٹھنڈ نہیں لگ رہی تھی. اوہ, بائی دا وے, خوشی میں سردی نہیں لگتی کیا؟ نہیں, خوشی میں صرف خوشی لگتی ہے. شکر ہے سارے کام ٹھیک ٹھاک ہو گئے. بہت اچھی پارٹی رہی, سب لوگ بھی آ گئے تھے نا. تم خوش ہو؟ بہت خوش ہوں. اچھا یہ تو بتاؤ, اب تو کوئی پچھتاوا باقی نہیں رہا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں زندگی میں کبھی نہیں پچھتائی اپنے فیصلوں پر. دکھی تو ہوئی تھی. تھوڑے بہت دکھ تو ہر ایک کے حصے میں آتے ہی ہیں نا. میری خاطر تم نے تھوڑے بہت نہیں, بہت سارے دکھ سمیٹے. آپ کے ساتھ مجھے کتنی خوشیاں ملی, ان کا بھی تو ذکر کیجئے. اتنی خوشیاں کس کو ملتی ہیں؟ امی جلدی آئیے, زوبی خالہ کا فون ہے. بہت خراب ہے, آپ آئیں کیوں نہیں؟ اٹس اے بیوٹیفل ہاؤس, بہت بڑا ہے, آپ دیکھیں گے تو مر مٹیں گی, بلکہ اتنا بڑا ہے کہ ڈر لگتا ہے کہیں کھو نہ جائے. نہیں یہ بات نہیں ہے, اصل میں آج پہلا دن ہے نا, اس لیے اپنا نہیں لگ رہا. پارٹی تو بہت اچھی تھی, بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے, فلم کے بھی کافی لوگ تھے. مہربانی, مجھے کوئی شوق نہیں لوگوں سے ملنے کا. جی نہیں آئی ڈونٹ کیئر. کپڑے بس کوئی خاص نہیں بنائے, بٹ ٹھیک ہی ہیں. For God's sake زوبی خالہ, کبھی میری بھی تعریف کر لیا کریں. ذرا اٹھاؤ نا تار.
نہیں نہیں میں آپ سے نہیں کہہ رہی, ایمان سے اتنے زبردست کپڑے بنائے کہ آپ دیکھتی تو مزہ آ جاتا آپ کو بھی. کیا بات کر رہی ہیں, بلیو می آج پارٹی میں پورے 4 کیک میں نے اپنے ہاتھ سے بیک کیے ہیں. نو ڈونٹ بی سو مین. جی اچھا لیجیے امی آ گئی. ہاں وعلیکم السلام. سوبی ڈارلنگ, تم نے وعدہ کیا تھا, یہ بہت بری بات ہے, تم آئی کیوں نہیں؟ اوہو, تمہیں پتا ہے تمہارے بغیر ہم میں سے کسی کو لطف نہیں آتا. اپی میں شرطی آ جاتی, آپ کو تو معلوم ہے کہ مجھے سیر و تفریح کا کتنا شوق ہے, لیکن ہوا یوں کہ ہمارے کالج میں اسٹوڈنٹ ویک منایا جا رہا ہے اور میں یونین کی انچارج ہوں. بس یہی خطا کافی تھی میرے قید تنہائی کی. اپی بس کام ڈھونڈتے ہوئے مجھے چلے آتے ہیں, میں کیا کروں؟ بڑے افسوس کی بات ہے, نقصان تو میرا ہوا ہے. سیر و تفریح میری ماری گئی, شیش محل میں آپ کا نہ دیکھ سکی, اور جو اس موقع کے لیے میں نے کپڑے بنائے تھے نا ان میں بھی پھپھوندی لگے گی اب, اور الٹا آپ ڈانٹ رہی. آپ فکر نہ کیجیے, جو طوفان آج ٹل گیا ہے نا وہ ضرور آئے گا. ویسے بھی بہت دن ہو گئے ہیں مجھے مانو بازار کی چاٹ کھائے, انارکلی کی خاک چھانے. توبہ توبہ, آدھا کھاتے آدھا پھینکتے ہیں اور گلاسوں میں ہاتھ دھوتے ہیں. میں کہتی ہوں بیٹا آخر لوگ کیوں سمجھتے ہیں جیسے اللہ نہ کرے آخری کھانا کھا رہے ہو زندگی کا. بری بات ہے دیدی, وہ ہمارے مہمان تھے, ایسے نہیں کہتے. مہمان ایسے ہوتے, دیکھو تو چندہ چلے آتے پر پھیلائے منہ کھولے میں, دور دفعہ کٹی دل کی ذات کے مہمان. دیکھو تو کتنا نقصان ہوا ہے, یہاں سے وہاں تک فصل کٹی پڑی ہے. بس نیت نیت کی بات ہے. شریف شریف جی چلو اٹھاؤ یہ سارے برتن. ابراہیم لنکن کے بعد تو ہماری بیوی پیدا ہوئی ہے. کیا گھن گرج ہے تقریر میں. آج کا موضوع ہے قومی سرمایہ کا نقصان. قومی سرمایہ کا نقصان. کبھی تم بھی ہاتھ پاؤں ہلا لیا کرو, یہ فالتو شاخیں نہیں لگائی اللہ میاں نے دائیں بائیں. شریف مسلامت سے کہ وہ آ کے لے جائے گا. بھئی آ گیا ہوا, اس نے برتن اٹھا لی, اب اس سے کچھ نہیں اٹھے گا. اب تو وہ اپنے آپ کو اٹھا لے تو بہت بڑی بات ہے. توبہ توبہ, ایسی نیت تو میں نے کسی کی نہیں دیکھی. پیٹ کو کنواں سمجھ رکھا اس نے, ڈالے جاتا ڈول بھر بھر کے. آنے جانے میں کوئی 5-10 پلیٹیں صاف کریے. تم چپ رہو, کہ امی نے سنی تو خواہ اس کی زندگی حرام کر دیں گی. تو بیٹا کیا جھوٹ ہے, میں دیکھ نہیں رہی صبح سے. تو چل اور میں آیا. کوئی 2 درجن کولڈ ڈرنکس کی بوتلیں خالی کی ہیں ظالم نے. تم چپ کرو. شریف رہنے دو, تم شریف کر رہی ہو, اتنا بھی وہ شریف نہیں ہے. ارے وہ میری پلیٹ بھی لے گیا. کون سی پلیٹ؟ جو میں کھا رہی تھی جب آنی کا فون آیا تھا. تم بھی کوئی سلامت سے کم نہیں ہو. 6 پلیٹوں تو میں نے تمہیں دیکھا لے کے جاتے ہوئے. اتنا جھوٹ تو مت بولو. اب بس کرو ذرا, بہت رات ہو گئی ہے, باقی کام صبح ہو جائے گا. اور بیٹی تھک گئی ہوگی, اور تم تھی کہاں سارے وقت؟ میں نے تلاش بھی کیا مگر تم نظر نہیں آئی. بس یہی تھی ابو, کسی کرسی کے پیچھے دیکھا ہوتا نا آپ نے تب نظر آتی ہے. کوئی نہیں. ایک تو تمہارے شرمانے گھبرانے سے میں بہت تنگ ہو جا رہا. کام میں گھبراتی ہوں, یا سامنے ہی تو تھی. کوئی سامنے مامنے نہیں تھی. سامنے تو تم آ ہی نہیں سکتی. 4 لوگ آ جاتے ہیں تو اس کا چہرہ لال ہو جاتا ہے. 8 لوگ آ جائیں تو ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں, اور اگر اس سے بھی زیادہ ہو تو بس بے ہوش ہو جاؤ تم. واقعی بعض وقت میں سوچتی ہوں تمہارا کیسے گزر ہوگا اس دور میں. ارے کر لے گی گزر, آپ فکر نہ کریں. اس کے باپ کی بھی اچھی بلی گزر ہو رہی ہے. باپ بھی پہلے بہت گھبراتا تھا لوگوں سے, چہرہ فق ہو جاتا تھا. اب دیکھیے لوگ ہی لوگ ہیں ہر طرف. اصل میں مجھے ابو ڈر ور نہیں لگتا, لیکن مجھے مزہ بھی نہیں آتا مجموع میں خواہ اتنے سارے رنگ برنگے لوگوں کا تماشا دیکھو کہ بیکار لطیفوں پر ہنستے رہو, باتیں کرو ان سے بیٹھ کے, دل چاہے نہ چاہے. سخت گھبراہٹ ہوتی ہے مجھے. دراصل میں بات صرف اتنی ہے کہ تم ہو ایک ویرانے کا پرندہ, غلطی سے بھٹک کے آ گئی ہو ہمارے گھر میں. اماں جان. سنو, وہ تو آیا ہی نہیں جس کا رشتہ آیا تھا تمہارے لیے. تمہیں کیا معلوم کون تھا وہ, آیا ہوگا. ارے میں تمہاری طرح بدھو نہیں ہوں, میں نے ساری انکوائری کر لی ہے.
اس کے ابا امی آئے ہوئے تھے, بڑی پیار بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے تمہیں. گپ مارنے کا بہت شوق ہے تمہیں. 100% سچ کہہ رہی ہوں, تمہارے کام سے بڑا متاثر ہو رہی تھی. دیکھ لینا تمہارے جاتے ہی سارا کچن تمہارے حوالے کر کے بڑی بھی عیش کریں گی. اتنی فضول باتیں کرتی ہوں نا کہ حد نہیں. سنا لڑکا بڑا اچھا ہے, زبردست جاب ہے, یہ لمبی گاڑی ہے, بنگلہ ہے وغیرہ وغیرہ. مجھے قطعی کوئی دلچسپی نہیں ہے, نہ لمبی گاڑی میں, نہ زبردست جاب میں, نہ بڑے سارے بنگلے میں. ویسے ہی میں نے ابھی شادی نہیں کرنی, تم امی سے کہہ دے. ٹیلی فون آپریٹر لگی ہوئی تمہاری, جو کچھ کہنا سننا ہے خود ہی کہنا. سنا لڑکے کی شکل بالکل جولیس سیزر سے ملتی ہے. میری طرف سے لڑکے کی شکل چنگیز خان سے ملتی ہے. مجھے اس سے کیا کمال ہے, ابھی تک تو میں نے امتحان دیا نہیں ہے اور گھر میں شادی کی وبا پھیل گئی. تم حد درجے کی ناشکری ہو زارا. پتہ ہے بی بی کیا کہہ رہی تھی کہ خوش قسمت ہوتی ہیں وہ لڑکیاں جن کے لیے یوں ٹپا ٹپ اولوں کی طرح رشتے ٹپکنے لگتے ہیں, جیسے زارا کے لیے ٹپک رہے. مجھے نہیں چاہیے یہ پٹاپٹ لڑکے. اب سو جاؤ تم. نیند نہیں آ رہی تو کیا کروں, اور نیند بھی کیسے ہے, بھوک جو اتنی لگ رہی ہے. بھوک لگ رہی ہے ابھی سے, ابھی اتنا سارا بہت تو تم نے کھایا ہے. ٹھیک سے کب کھایا میں نے؟ اچھا میں نیچے جا رہی ہوں کچھ لینے کے لیے, تمہارے لیے کچھ لاؤں؟ جی نہیں, مجھے تو تم معاف کرو, اور میری بات سنو تو تم اپنے اوپر بھی کچھ رحم کر لو. کتنا لمبا سفر طے کر کے آج ہم یہاں تک پہنچے. واقعی میں سمجھتا تھا خواب کبھی پورے ہوتے نہیں, پورے ہونے کے لیے ہوتے ہی نہیں, اور اب معلوم ہوا کہ کبھی کبھی ہو بھی جاتے. وہ جو کھٹک اور شرمندگی سی تھی ممی ڈیڈی کی طرف سے, وہ جیسے آج مٹ سی گئی ہو. سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات؟ بہت اچھی طرح. پری جب میں تمہیں تمہارے گھر سے لے کر چلا تھا تبھی میں نے اپنے دل ہی دل میں قسم کھائی تھی کہ جیسے گھر سے تمہیں نکال کر لایا تھا اس سے بھی اچھے گھر میں پہنچاؤں گا. سو آج میں نے اپنی وہ قسم پوری کی. لیکن میں نے تو کبھی کچھ نہیں کہا تھا. اتنا میں جانتا ہوں, عورت محبت کے خواب ضرور دیکھتی ہے, محبت کی خاطر قربانیاں بھی دے سکتی ہے, لیکن اگر محبت اسے خوابوں کا گھر نہ دے سکے تو یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. حد کرتے ہیں آپ. میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا, اور نہ مجھے کبھی کچھ مانگنے کی ضرورت ہوئی. جب دو انسان قریب آ جاتے ہیں تو لفظوں کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی, بات بغیر کہے بھی سنی جاتی ہے, سمجھی جاتی ہے. اچھا بابا, اچھا مان لیا. اب آپ سو جائیں, صبح شوٹنگ پر بھی تو جانا ہے آپ کو. بس کرو سنیا, توپ کا گولا ہو جاؤ گی. ایمان سے اتنے مزے کے کباب ہے کہ میں کچھ بھی ہو جاؤں, مجھے پرواہ نہیں. لو تم بھی کھاؤ. شکریہ, مجھے کوئی شوق نہیں آدھی رات کو کھانے کا. تبھی تو ان لوگوں نے تمہیں پسند کیا ہے, نہ کھانے پینے کا خرچہ, نہ گھومنے پھرنے کا, نہ کپڑے زیور کا. ایمان سے بڑے چالاک لوگ ہیں یہ, بہت فضول باتیں کرتی ہوں. میں بھی پڑھوں گی, میں بھی پڑھوں گی, پڑھ چکی. پتہ ہے وہ بڑی بھی تمہیں ایسے دیکھ رہی تھی جسے بلی کبوتر کو دیکھتی ہے, بالکل جھپٹ پڑنے کا انداز تھا. دیکھو زیادہ ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے, تم پلیز کل امی سے بات کرنا اور ان سے کہنا کہ ختم کریں یہ قصہ. واہ واہ, کتنے قصے ختم کروں گی میں. پہلے اس بھونگے سے لڑکے کو بھگایا جو کالج میں تمہارے پیچھے آئیں بھرتا تھا, پھر اس ترم خان کو بھگایا جنہوں نے پتہ نہیں تمہیں کہاں دیکھ لیا. اب میرا ہی کام رہے گی کہ تمہارے اوپر سے مکھیاں ہلاتی رہوں. سوری, دیکھو پلیز صرف یہ والی مکھی تم ہلا دو, باقی کی میں خود ہلا دوں. ایمان سے زارا احمد, تم تو پوری جلیبی ہو گئی ہو. وہاں کہاں چلی؟ نیند نہیں آ رہی مجھے بس. نیند کو کیا تکلیف ہو گئی؟ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہاں سے, بادلوں کے ساتھ چاند ایسے چل رہا ہے جیسے تیر رہا ہو. اوہ مائی گاڈ, یہ چاند اور بادل, کیا بات ہے بھائی. آج پارٹی میں کس کس سے ملی, سچ سچ بتا دو. چاند کا پارٹی سے کیا تعلق؟ عجیب باتیں کرتی ہو تم بھی. چاند کا پارٹی سے اس لیے تعلق ہے کہ آج سے پہلے تم کبھی اس طرح کھڑکی پہ کھڑے ہو کے بیچارے چاند کو دیکھا تک نہیں, بلکہ تمہیں یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ اس کی شکل کیسی ہوتی ہے, تکونی, چکور یا جلیبی جیسی.
नौकरों ने पता नहीं घर के दरवाजे बंद भी किए कि नहीं। एक तो इस घर में दरवाजे बहुत हैं। एक तो तुम्हारे डरने में मेरा नाक में बड़ा दम किया हुआ है, हर वक्त हर चीज से डरती रहती हो। कमरे का दरवाजा लॉक किया तुमने? यहाँ कौन तुम्हें पकड़ने आ रहा है? भाई आखिर चेक करने में क्या हर्ज है? अब खिड़कियां भी बंद करो, क्या पता कोई टार्जन की तरह कूदता हुआ दरख्तों की शाखों से लटकता हुआ अंदर आ जाए। कहाँ जा रही हो? फ्रिज में रसमलाई भी पड़ी है, एक ले आती हूँ। अल्लाह की पनाह है सनिया, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। कभी खाने से किसी की तबीयत खराब हुई है? देखिए जरा, सलामत है। देखो बीबी, देखो कैसा पति है आधी रात को भी बताई गया आगे सोचने में बड़ा तू यहाँ क्या कर रहा था? मैं समझा जा रहा हूँ, तो पानी पीने आया था। पानी पी पानी भरा था। क्यों चीख रही थी इस तरह से? क्यों आई यहाँ? तुम क्यों चिल्ला रही थी? मैं समझी पता नहीं क्या हो रहा है। एक और चलो चलो जाओ। चलो तुम चलो यार, पर कहाँ बैठ रहे हो तुम? चलो ज़ारा, 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 ख्वाब में डर गई क्या? चलो पानी पियो। बिल्कुल पागल हो तुम, दिन को लोगों से डरती हो, रात को ख्वाबों से। सनिया, मैंने फिर वही ख्वाब देखा। वो वही। कौन सा? वो बचपन वाला ख्वाब? हाँ। इतने अरसे बाद क्यों दिखाई दी है? नए घर की बात है, तुम घबरा रही थी, शायद इसीलिए डर गई। लेकिन ये सिर्फ मुझे क्यों दिखाई देता है? अब मैं कल रात इस ख्वाब से पूछ के तुम्हें बता दूंगी। तुम ऐसे करो, थोड़ी देर की सो जाओ, और खुदा के वास्ते उस ख्वाब वाले जंगल में मत चली जाना। अगर जाना बहुत जरूरी हो तो किसी अच्छी जगह चली जाना। अभी मुझे तो तुम्हारा ये मोहल्ला बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्यों बीबी? ये कोई मोहल्ला है? हाय, मकान लिया होता किसी जीती जागती बस्ती में लिया होता, कोई इंसानों की बस्ती में। तौबा तौबा, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी जान से दूर बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं मुझे। अरे नमाज के लिए खड़ी होती तो अपनी मगफिरत का ख्याल आने लगता है। तौबा अस्तगफार तौबा। हेलो, आज सुबह नमाज पढ़ के उठी, सोचा कि बाहर सैर करके आऊं।
अरे देखो मोहल्ला कैसा है, लोग कैसे हैं। मैं बाहर निकली तो जंगल बेआबान सन्नाटा पड़ा हुआ। अरे ना आदम जाए, उल्लू भी नहीं बोल रहे थे। अरे बेबी सो रहे होंगे। भाई उल्लू सो रहे थे? नहीं बीबी, लोग सो रहे होंगे, पर मगर कब तक? आज शाम तक सोते हैं क्या? अरे माशाल्लाह, दिन चढ़े हमारे घर में भी सवेरा होता है, मगर यहाँ दो बार बाहर निकली तो ऐसे लगा जैसे जंग का सायरन बज गया हो, लोग खंतकों में छुपे पड़े हैं। अरे बीबी, तो इतनी सुबह सुबह तुमको लोगों के घर जाने की जरूरत क्या थी? मैं फिर पूछ रही हूँ जरूरत क्या थी? कोई कर्जा थोड़ी लेने गई थी मैं। जो लोग देर से सोते हैं वो देर से जागते हैं। आए दूर दफा, आए फिटकार पड़ती है देर तक सोने पर। बीबी, तुम अपने घर की भी तो खबर लो, जाओ जगाओ उन दोनों लड़कियों। हेलो, अब उन दोनों को जगाना भी कौन सा आसान काम है? सुनो सनिया, सनिया प्लीज आज अम्मी से जरूर बात कर लेना। क्यों? मैं क्यों करूं? प्लीज। प्लीज नहीं, कुछ नहीं, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है, और ना ही मैं किसी मोहल्ले कमेटी की सदर हूं कि आस पड़ोस के मसाइल हल करती रहूं। और 1000 काम है मेरे पास, तुम खुद करो। मैं नहीं कर सकती ना। तुम कर क्या सकती हो वो मुझे बता दो। बस मैं कुछ नहीं कर सकती। खुश? मान से ज़ारा, मुझे तुम्हारा अंजाम बड़ा भयानक नजर आता है। मैं सोचती हूँ आखिर तुम्हारा बनेगा क्या? कुछ नहीं। तुम करोगी क्या जिंदगी में? कुछ भी नहीं करूँ। अच्छा मुझे तौलिया देना जरा। ईमान से तुम्हारी जैसी निकम्मी लड़की मैंने सारे जमाने में नहीं देखी। मैं सोचती हूँ आखिर बनेगा क्या तुम्हारा? कुछ नहीं, और मुझे परवाह भी नहीं है। परवाह मुझे करना पड़ेगी, क्योंकि रोना मुझे पड़ेगा। अच्छा बको मत, मैंने कह दिया कि मैंने शादी वादी कुछ नहीं करनी है। कमाल की बात है, इतने कपड़े जेवर मिलते हैं, सलामी मिलती है, ठाठ होते हैं, मुझे कोई कहे मैं तो फौरन कर लूं, लड़के की शक्ल तक ना देखूं, क्या फर्क पड़ता है? हाँ पागल हो ना, इसलिए अहमियत बढ़ जाती है, लोग बिला वजह इंपॉर्टेंट समझने लगते हैं। जरा गौर करो कितने फायदे हैं, जो जी में आए करो, कोई पूछता ही नहीं है, और ना ये सुनने को मिलता है कि लोग क्या कहेंगे। अच्छा सनिया सुनो, देखो तुम्हें वो मेरे मोतियों वाले टॉप्स अच्छे लगते हैं ना, वो तुम ले लो, लेकिन प्लीज आज ही अम्मी से बात कर लेना। थैंक यू, वो तो मैं ले लूंगी, मगर मुझे लगता है कि हशर के रोज तुम्हारे अमाल के जवाब मुझे ही देना पड़ेंगे। तुम मुझे धकेल के अल्लाह के सामने खड़ा कर दोगी, एंड दिस इज नॉट फेयर ज़ारा अहमद। तुम्हें कितनी बार कहा है आयतल कुर्सी पढ़कर सोया करो। पढ़ती हूँ अम्मी, लेकिन कल रात ही गड़बड़ में भूल गई थी। तौबा तौबा, इतनी खौफनाक चीखें मारी कि मैं तो बस मरते मरते बची हूँ। बहुत अरसे से तो तुमने ये ख्वाब नहीं देखा था। नया घर देखने आया होगा, ख्वाब भी। पता नहीं तुम्हारे दिमाग पर किस किस्म का खौफ तारी है। इसके दिल पे तो हर तरह का खौफ है, इम्तिहान का खौफ, ख्वाब का खौफ, लोगों का खौफ, जिंदगी का खौफ, शादी का खौफ। सनिया फजूल बातें नहीं करते। फजूल नहीं, सही कह रही हूँ अम्मी। अच्छा चलो नाश्ता करो। वो तो कर रही हूँ, लेकिन आपसे कहना था कि ज़ारा शादी नहीं करेगी। देखो तुम्हारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए तुम्हें इस मामले में बोलने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। तो आप ज़ारा से पूछ लें। मुझे ज़ारा से भी पूछने की जरूरत नहीं है। ज़ारा को अगर कुछ कहना होगा तो खुद कहेगी। जी जी, कह चुकी हूँ उम्र भर। देखो मैंने तुम लोगों को बहुत आजादी दे रखी है, दोस्तों की तरह रखती हूँ, मगर इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि तुम लोग हर मामले में बोलने लगो, समझी? सलामत जी बेगम साहब। साहब को नाश्ते के लिए भेजो। अच्छा। मैं तुम पर पढ़कर दम कर दिया करूंगी, फिर तुम्हें डर नहीं लगेगा। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरी कौम जमा है। काम जीती रहे। जरा बेटे जरा चाय बनाना, चाय के बगैर ना कुछ नजर आता है ना कुछ सुनाई देता है। थैंक यू डार्लिंग। सुनिए, ज़ारा ने फिर वही ख्वाब देखा था। वो ख्वाब? जी, कोई पुराना। कोई बात नहीं बेटे, जागते में डरने से बेहतर है कि आदमी सोते में डरता रहे, कम से कम आंख खुलने का इम्कान तो रहता है। बाकी डर गई हो? जी, सोते में डर गई। मगर जो लोग जागते में डरते हैं उन्हें कम से कम सोते में नहीं डरना चाहिए।
بعض لوگوں کی عقل نہیں ہوتی. ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں سنیا بری بات بڑی بہن کو کہہ رہی ہو. 2 سال تو بڑی ہے اور بڑی بھی کیسے ہوئی؟ سارا کام تو میں کرتی ہوں اس کے لیے. سنیا پھر وہی فوری ہم نے. جی جی اچھا میں ابھی 15 منٹ میں پہنچ رہا ہوں. ابو یس بیٹے. ابو آپ سے ایک بات کرنا ہے. ہاں پھر پیسوں کی ضرورت پڑ گئی. اس دن تو دیے تھے. پیسوں کی بات کس نے کی ہو یا نہ کی ہو میں اور پیسے ہرگز نہ دوں گا. پیسوں کی بات ہی نہیں ہے بالکل. پھر کوئی گڑبڑ کی ہے کیا؟ اپنی امی کی کوئی چیز توڑ دی ہے؟ کچھ نہیں توڑا, بہت ضروری بات ہے. تمہاری ہر ضروری بات میں کوئی نہ کوئی سخت گڑبڑ ہوتی ہے. فلم دیکھنے جانا ہے یا پکنک پہ جانا ہے تو اپنی امی سے بات کرو. گاڈ آپ ایک منٹ بات تو سنیں. سننے سے کوئی فائدہ ہی نہیں بیٹی. میں نے اگر اجازت دے بھی دی تو تمہاری امی روک لیں گی. وہ بات ہی نہیں ہے. اچھا تو پھر جلدی سے بتاؤ کیا بات ہے. مجھے فوراً اسٹوڈیو پہنچنا ہے, میرا انتظار ہو رہا ہے. اب اتنی بھی جلدی میں آپ کو نہیں بتا سکتی. میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں, راستے میں مجھے کتاب نہیں, سب کچھ بتا دوں گی. وہ شادی نہیں کرے گی. وہ جو آ رہے ہیں نا آپ انہیں منع کر دیں. سارا نے تو شکل تک نہیں دیکھی اس کی, اور فضول میں وہ آدمی گھر والے پیچھے پڑ گئے, اس کے ساتھ امی کو ہی پسند آ گئے. بات سنو, اول تو یہ معاملہ زہرا کا ہے, اس کے بعد یہ ڈپارٹمنٹ تمہاری امی کا. میں تو اس معاملے میں بالکل ہی لاچار ہوں, تم سے بھی زیادہ. تم سمجھ رہی ہو میری پوزیشن؟ ابو آپ اس طرح نہیں کر سکتے, کچھ تو زہرا کا خیال کیجیے. ویسے بیٹے یہ جو رشتے کی بات ہے ابھی بات ہی ہے, تم لوگ کیوں خامخواہ اتنا پریشان ہوتی ہو؟ مجھے امی کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے. وہ بات ہی بات میں بات طے کر دیں گی, دیکھ لیجیے گا. تو پھر زہرا سے کہو اپنی امی سے منع کر دے. زہرا نے عمر بھر کسی کو کسی بات سے منع کیا, جو اب کرے گی وہ بھی امی کو. مگر کبھی نہ کبھی تو اسے بولنا پڑے گا. اس سے کہو ابھی سے شروع کر دے, اچھا ہوگا اس کے لیے. کاش میں بھی اتنی مشہور ہوتی, میرے بھی اتنے فینز ہوتے نا, ساری عمر کھڑی رہتی. واو ابو, یو آر ریئلی گریٹ, سو پاپولر اینڈ فیمس. کتنے لکی ہیں آپ. اوفو تم چین سے ایک جگہ بیٹھتی کیوں نہیں ہو؟ چپ کرو. پر یہ کیا طریقہ ہے سوچنے کا, لگتا ہے کوئی لگڑ بگڑ دوڑتے میں سوچ رہا ہوں. بڑے افسوس کی بات ہے, ایک تو تمہارے لیے اتنی تکلیفیں اٹھا رہی, الٹا تم ہی مذاق اڑا رہی ہو. تمہارے ساتھ تو نیکی کرنا بھی حماقت ہے, پاگل پن ہے. صبح سے سوچتے سوچتے رات کے 8 بج گئے. 8 بج گئے تو 8 بج گئے. ابو کا انٹرویو. امی ابو. آج آپ کے سامنے فلمی دنیا کا جو روشن ستارہ آ رہا ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں. راحیل احمد کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہیں تعارف کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی. 15 سال کے مختصر عرصے میں انہوں نے 60 سے زیادہ فلموں میں کام کیا ہے, اور ہر فلم میں ان کی موجودگی ہی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے. راحیل احمد نے ہنستے مسکراتے کردار ادا کیے, ایسے کردار جو جینے کی امنگ, حالات سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ اور مسکرانے کا سلیقہ دیتے ہیں. ہم سب ان کے انتہائی احسان مند ہیں. یہ بتائیے کہ فلموں میں تو آپ لوگوں کو انتہا خوش و خرم رکھتے ہیں, کیا زندگی میں بھی آپ کا یہی مثبت رویہ ہے؟ بات یہ ہے بیوی کہ زندگی کو دیکھنے کے لیے لوگ 2 شیشوں والی اینک استعمال کرتے ہیں, جس کے ایک حصے سے زندگی روشن نظر آتی ہے اور دوسرے سے تاریک. میں نے کیا یہ ہے کہ
اس کے آدھے شیشے رنگین کر لیے ہیں تاکہ تاریک رخ نظر ہی نہ آئے. راہیل صاحب آپ تاریخ کو کیوں نہیں دیکھنا چاہتے؟ میری بینائی ذرا کمزور ہے, مجھے صرف روشنی نظر آتی ہے, اندھیرے نظر نہیں آتے. آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. نہیں دیا؟ میں سمجھا دے دیا. تو اس کی وضاحت کروں میں آپ کو کہ اندھیروں کی طرف دیکھتے رہنے سے نظروں میں اندھیرا بڑھتا جاتا ہے اور روشنی کی طرف دیکھنے سے اجالا بڑھتا ہے. آپ ذاتی زندگی میں بھی اتنی خوش و خرم رہتے ہیں جتنے کہ فلموں میں نظر آتے ہیں؟ جی ہاں, ہوا یہ کہ ذاتی زندگی میں خوش و خرم رہتے رہتے کچھ عادت سی پڑ گئی ہے, اس لیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا. یہ میری مجبوری ہے. رونے کی کوشش کروں تو لوگ ہنسنے لگتے ہیں. آپ کو اتنی جلدی اتنی بے اندازہ شہرت ملی ہے, اس نے آپ کو مغرور تو نہیں بنایا؟ شہرت بڑی عجیب چیز ہوتی ہے. یہ اس دریا کی طرح ہوتی ہے جناب بھاری چیزوں کو اپنے اندر سما لیتا ہے. اور جی مجھے آپ کا میسج مل گیا تھا, میں نے فون بھی کیا تھا تھا لیکن آپ ملے نہیں. آپ کا کیا خیال ہے, جی معلوم تو ہنستے ہوا رہنے تھا, سے یا مگر خوش میں رہنے بھی بڑا سے مجبور تھا. دنیا کی تکالیف اور مسائل اب کوئی کم ہو ڈیٹ جاتے ہیں؟ نہیں دے سکتا. بالکل. دیکھیں نا, سوری. جو لوگ مسکراتے رہتے ہیں خدا ان کے مقدر میں ہنسی کی مقدار بڑھاتا رہتا ہے, اور جو ہنسنا نہیں جانتے ان کے حصے کی ہنسی کم ہوتی جاتی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے اب تک کتنی فلموں میں کام کیا ہے؟ تقریباً 60 فلموں جی تو میں, پھر تھا. اور اتفاق سے سب کے سب کامیاب رہیں. وجہ یہ ہے کہ کوئی 10 سال بعد اس بار میں 1 مہینہ ریسٹ کرنا چاہتا ہوں, اور اسے میں کسی قیمت پر گنوانا نہیں چاہتا. یقین کیجیے تھک گیا ہوں بھائی کام کرتے کرتے. کئی سال سے بیوی بچوں کے لیے وقت نہیں ملتا. سلامت, تجھے کب عقل آئے گی؟ 1000 بار تجھ سے میں نے کہا ہے کہ فون پر اپنی مرضی سے کچھ مت کہا کر. بیگم صاحبہ میں نے اپنی مرضی کب بتایا؟ بیوی نے کہا تھا کہ صاحب جلدی آئیں گے گھر. کیا کہا؟ کیا کہا؟ اب مجھ پہ الزام لگا رہا ہے؟ دیکھ لو بی بی, آئے اس کے دماغ میں مٹر کے دانے کے برابر عقل نہیں, اور چلا مجھ پہ الزام لگانے. رہنے دو بیوی, ہم کو بھی توپ کے گولے جیسے مغز کی ضرورت نہیں ہے. دن رات چلتا رہتا ہے فضول بے فضول. کیا کس کو کہہ رہا ہے؟ کالے چور کو کہہ رہا ہوں. تم کو کیا؟ دیکھ لو دیکھ لو, اور مجھے کالا چوٹ میں جان سے مار دوں گی. بی بی کیوں اس کے منہ لگتی ہو؟ سلامت کے بچے کیوں بکواس کرتا ہے بڑوں سے. چلو نکلو ایسے. بیگم صاحبہ بیوی خفا تھوڑی ہوتی ہے میری باتوں پہ, بلکہ خوش ہوتی ہیں, اور جب کبھی نہیں بولتا ہوں نا خود پوچھنے آ جاتی ہیں کیا ہو گیا تجھے آج, بکواس کیوں نہیں کر رہا تو. بکواس کیوں نہیں کر رہا تو؟ آج تجھے پوچھتی ہے میری جوتی گیلی کر کے تیرے سر میں ماروں گی کماہت. بیگم صاحبہ میری وجہ سے ان کی 6 جوتوں کا خرچہ, اور میری حجامت کا کوئی خرچ ہی نہیں. آئے تیرے تو خاندان سے خرچہ نکلواؤں گی میں, حجامت کا تم بہت. امی ہم لوگ ذرا باہر جا رہے ہیں, فوزیہ کے گھر. ابھی آ جائیں گے, گاڑی سے جا رہے ہیں. آپ کو گاڑی کی ضرورت تو نہیں ہے؟ نہیں ضرورت تو نہیں ہے, لے جاؤ, لیکن تم لوگوں کو کیا کام ہے؟ بس ایسے ابھی آ جائیں گے. اوکے, خدا حافظ. جاؤ, خدا حافظ. سنیا میں نے کہہ دیا کہ میں بس بالکل ہرگز اوپر نہیں جاؤں گی. خدا کے واسطے زیادہ تمہیں کوئی کھا تو نہیں جائے گا وہاں؟ کھائے نہ کھائے میں نے نہیں جانا. اچھا بابا نہیں لے کے جاتی, معاف کرو, اور ذرا آئینے میں اپنی ہونک سی شکل تو دیکھو, حد ہے. اچھا تم بیٹھو, میں 5 منٹ میں آئی. آپ ساجد صاحب ہے نا؟ جی. لطیف فلمز والوں کی بیٹی. جی. میں راہیل احمد مشہور فلم اسٹار کی بیٹی ہوں. اوہ, چھوٹی بیٹی. تشریف رکھے. اسی کو ضرورت نہیں, جیسے آپ سے بہت ضروری بات کریں. جی فرمائیے. آپ وہی ہیں نا؟ ساجد. میں سمجھا آپ کسی اور طرح کے ہوں گے. اور طرح کے؟ خیر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کیسے بھی ہو. آپ سے یہ کہنا ہے کہ زارا جو ہے نا میری بڑی بہن, جس کے لیے آپ نے پرپوزل بھیجا تھا, اس نے شادی سے منع کر دیا. جی. صاف انکار کر دیا اس نے. آپ بھی منع کر دیں. میں سمجھا نہیں کچھ. اس میں سمجھنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے, صرف اتنی سی بات ہے کہ زارا آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی. آپ یہی کہنے آئی تھی؟ جی ہاں, بڑی مشکل سے. اوہ. میرا مطلب ہے کہ اس کا شادی کا بھی کوئی ارادہ ہی نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ برے آدمی ہیں, اچھے خاصے, لیکن اسے پسند نہیں تو کیا کریں. اسے بالکل سیاہ بٹ بھی نہیں ہے جیسے ہمارا سلامت, اور رنگ بھی ٹھیک ہی ہے, آنکھ ناک بھی بس ٹھیک ہی ہے. شکریہ. نہیں میں سچ کہہ رہی ہوں, بعض لڑکیاں تو اتنی بے وقوف ہوتی ہیں کہ آپ سے بھی بدتر لوگوں سے بلا تکلف شادی کر لیتی ہیں.
पर आप तो अमीर होंगे, लेकिन वो तैयार ही नहीं है बिल्कुल। इतला देने के बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनकार कर देंगे ना आप? मुझे पता था आप मान जाएंगे, तभी तो मैंने ज़ारा से कहा था सिर्फ 5 मिनट की बात है। वो खामखा घबरा रही थी, बड़ी डरपोक है। लगता तो नहीं। आप उसे नहीं जानते, मैं जानती हूँ। अच्छा तो मैं जाऊं? आपकी मर्जी है। इनकार तो कर देंगे ना आप? जैसा आप कहें, लिख कर दे दूं या जबानी कह दूं? लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप ऐसे करें, हमारी अम्मी को फोन करके मना कर दें। क्या कहूँ? कुछ भी कह दे, बस मना कर दें। कह दे लड़की मुझे पसंद नहीं है, फजूल सी है बिल्कुल। मगर इनकार अपनी तरफ से करिएगा, कभी मेरा नाम मत लीजिएगा, वरना शामत आ जाएगी मेरी। अच्छा थैंक यू। वैसे आप ठीक ठाक आदमी है, मेरा मतलब कोई खास बुरे नहीं। अच्छा खुदा हाफिज। बस कोई 8-10 दिन का काम और बाकी है, तब तक तुम ऐसा करो कि अपनी तैयारी कर डालो। मैं इस महीने के आखिर तक निकल जाएंगे। जब तक आपको पूरी तरह फुर्सत नहीं हो जाती ना, जब तक हम तैयारी नहीं करें। अरे भाई, कभी कभार तो यकीन कर दिया करो। कोई फायदा नहीं, बहुत करके देखिए। अब कि अगर मैं कुछ करूं ना, तो जो चोर की सजा वो मेरी। अरे तुम दोनों इतनी चुप चुप क्यों हो? हैं? भाई तुम्हें भी ले जाएंगे, अगली दफा सारा यूरोप घुमा देंगे। इस मर्तबा तो इम्तहान अटक गया है ना। थैंक यू। देखो तुम लोग अगर बहुत परेशान हो रही हो तो हम रुक जाते हैं कुछ दिन। नहीं, वैसे ही मेरे इम्तिहान अब अगले महीने ही है, और अब्बू की भी छुट्टियां खामखा बेकार में जाएंगी। आप लोग जाएं। अरे तो इतनी चुप क्यों हो? बोर हो रही हो? नहीं, बोर क्यों होते? देखो सलमा फूफो भी आ जाएगी, उनकी बेटियां होंगी, और भी हमने सबसे कह दिया है, सब लोग तुम्हारा ख्याल रखेंगे। वो वाली फूफो, वो तो बहुत डांटती हैं। बुरी बात है सनिया, बहुत बुरी बात है। नहीं अम्मी, हम रह लेंगे। तुम्हारे पे तो किसी बात का असर ही नहीं होता। देखो तुम दोनों के रिजल्ट आ जाए, फिर तुम्हारे अब्बू ने क्या क्या प्रोग्राम बना रखे हैं, सुनोगी तो दंग रह जाओगी। बताएं जल्दी, बताएं ना। हाँ हाँ। भाई मैंने सोचा है कि ज़ारा को इतना शौक है, इतना टैलेंट है उसमें, तो इसे पेरिस के स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला दिलवाऊंगा। पेरिस में? जनाब पेरिस में। जरा गौर कीजिए, कहाँ आप और कहाँ पेरिस। क्यों? पेरिस में ऐसी क्या खास बात है? लेकिन अब्बू, क्या मैं वहां पे फिर अकेली जाऊंगी? जी नहीं, पूरा मोहल्ला जाएगा वहां तुम्हारे साथ। बेगम साहब आपका फोन। नहीं देखो बेटे ज़ारा, वहां डरने की कोई जरूरत नहीं है। शानदार से हॉस्टल में रखूंगा अपनी बेटी को। हाँ, ठाठ से पढ़ना। फिर वहाँ अंकल अशफाक भी तो हैं एम्बेसी में, चाहो तो उनके घर जाकर ठहर जाना। फ्लैग वाली गाड़ी में घूमती फिरना। खुदा की कसम, कोई आज मुझसे कहे तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर 1 मिनट में चल दूं मैं। जी 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 नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। खुश नहीं हुई कोई? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ अब्बू, बहुत खुश हूँ। अच्छा जी। तो फिर घबरा क्यों रही हो? घबरा रही? नहीं, मैं घबरा तो नहीं रही, खुशी के मारे ऐसे हो रहा है अब्बू जी। अच्छा हाँ। खुशी को। और तुम्हारे लिए मैंने सोचा है कि तुम लंदन में पढ़ोगी। रियली अब्बू, सो स्वीट। तुम तो मेरी 30 माह खान बेटी हो, सारे लंदन को सर पर उठा लोगी। जी मैं कह चुकी। कुछ परेशान हो तुम लोग? तो कुछ ज्यादा परेशान हो तो हम अपना प्रोग्राम बदल देते हैं। नहीं जाते? ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे साथ ही चलेंगे। नहीं बिल्कुल नहीं। फिर क्या बात है? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। सनिया? नहीं अब्बू, बिल्कुल ठीक है। जी नहीं, हम बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने तुम्हें पहले मना किया था, मगर तुम मेरी सुनती कब हो? एक तो तुम्हारे लिए किया था सब कुछ, उल्टा तुम ही डांट रही हो मुझे। हद है। मेरे लिए किया। बुला रही हैं। तुम्हें बुला रही होंगी। तुम दोनों को बुला रही हैं। मुझे मुझे बुला रही है? क्यों? सनिया, उनको शर्तिया पता चल गया। पढ़ने वाले कमरे में हैं,
बहुत गुस्से में हैं। बहुत गुस्से में है। अब क्या होगा? मरवा दिया ना। मैंने क्या किया है? मैंने क्या किया है? आई एम रियली शॉक्ड। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस कदर अहमक लड़की हो। तो जलील ने बता दिया आपको सब कुछ? उसकी शक्ल से ही लग रहा था ऐसा ही होगा, फजूल सा। सनिया, लेकिन उसने मुझसे प्रॉमिस किया था। आउच। यू शुड बी अशेम्ड। बहरहाल साजिद का फोन आया था, उसने इरादा बदल दिया है अपना। ईमान से? हाउ स्वीट। वो कह रहा था कि ज़ारा अगर तैयार नहीं है तो ना सही, अब उसे सनिया अहमद पसंद आ गई और बहुत जल्दी उसके डैडी तुम्हारे अब्बू से बात करने के लिए आने वाले।